آئے نبیوں اور رسولوں کو مختار کل کا درجہ دینے والوں، آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، اپنے آپ کو وہ جنت میں نہیں بچا سکے، اس دنیا میں بھیج دیے گئے تو اللہ کے سامنے اپنی خطا کا ذکر کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اور اپنی اس خطا کا اعتراف کر کے اس سے توبہ کر رہے ہیں اور معافی کی درخواست کر رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم دونوں نے، حوا نے اور ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیجئے آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کے آنے کا ذکر اللہ نے کیا تو ان کی پریشانی کا ذکر بھی کر دیا۔ او لوگو، او نبیوں کے دروں پہ جانے والوں، نبیوں سے بیٹا بیٹی مانگنے والوں، نبیوں سے بارش اور اولاد مانگنے والوں، سنو، آدم علیہ السلام کے پاس پریشانی آئی تو انہوں نے اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھی ہے، انہوں نے اپنی بات اللہ سے رکھی ہے۔ جب تمہارے پیغمبر، دنیا میں آنے والے نبی اپنی پریشانیاں خود دور نہیں کر سکتے تو تمہاری پریشانیوں کو وہ کیسے دور کریں گے؟ اللہ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام لیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، جو انہی کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر جاتا ہے، زمین سے پانی آیا، آسمان سے بھی پانی آیا، وہ لڑکا پہاڑ پہ چڑھ گیا، نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے میری کشتی پہ سوار ہو جا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آجا، میرے رب نے مجھے جو دین دیا ہے اس پر ایمان لیا، میری شرع میں آجا، نیک لوگوں میں شامل ہو جا، اسلام کو ایکسیپٹ کر لے۔ کہنے لگا میں پہاڑ کی اوپر چڑھ جاؤں گا، یہاں تک پانی نہیں آئے گا، نہیں، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، آج ہر نافرمان کو، ہر کافر و مشرک کو آج سزا ملے گی۔ وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ وہ پانی پہاڑ تک پہنچا، غرق ہونے لگا، ڈبکیاں مارنے لگا، ان کا بیٹا ڈوبنے لگا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان جو فطری محبت ہوتی ہے وہ جوش میں آ گئی، جوش میں آ گئی، اور نوح علیہ السلام نے چیخ دیا، اے میرے رب میرا بیٹا، اے اللہ میرا بیٹا، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، فرمایا اے نوح ایسی باتیں مت زبان سے نکالو جس کا علم تمہیں نہیں ہے، تم جس کو اپنے اہل و عیال کا کہہ رہے ہو، انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل و عیال سے نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، مرنے دو اسے، میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا۔ آج کہہ دیا بیٹا، آئندہ کبھی اپنی زبان سے اس کو بیٹا مت کہنا۔ اعلیٰ حضرت نے تو علماء حرمین سے فتویٰ منگوایا تھا کہ یہاں ایسی گستاخیاں ہو رہی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ چاہتے تو خود مفتی سے فتویٰ دیتے، لیکن حرمین کے علماء سے فتویٰ منگوایا، ان کا فتویٰ آیا کہ ایسے جملے کہنے والے ہندوستان کے جو بھی مولوی ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اتنا سخت حکم حرمین طیبین سے آیا، اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنی سائن، اپنی دستخط سے چھاپا تو یہ واویلا مچانے لگے، ارے میاں ہم کو کافر بولے، کافر بولے۔ اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے، چیلنج کرتا ہوں، پھانکنے سے نہیں چلتا، لا کر کے دکھاؤ، لاؤ ہمارے سامنے، کہاں کس کو کافر کہا، میں دکھاؤں گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے بڑے عالم ہیں، ان سے ہی سوال کیا کسی نے، اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد کہا آپ کے مخالف تھے، وہ انتقال ہو گیا، انہوں نے افسوس ظاہر کیا، وہ بڑے عاشق رسول تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑے عاشق رسول تھے، ہیں مجمع میں کہا وہ آپ کو کافر کہتے تھے، آپ کی جماعت کو، انہوں نے تکفیر کی، انہوں نے بردستہ کہا۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی یہ بات بھی ہم نے نہیں چھاپی، دیوبند سے چھپی ہوئی ہے، چاہیں تو کسی کو میں دکھا سکتا ہوں، یہ چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے لکھا، کہا اپنے مریدوں سے، میاں مولانا احمد رضا خان صاحب اگر ہم کو کافر نہیں کہتے تو وہ خود کافر ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے،
इकरार भी है फिर इसरार भी है। कह रहे अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़ रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दोगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे।